نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله صدق رسول النبی الأمی الکریم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ نصیب فرمایا ہے جس کی ابھی تک ابتدا ہے۔ ابتدا ہی میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ عظیم مہینہ نصیب فرما دیا۔ تو شکر ان الفاظ میں کرتے رہیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ اگر یہ الفاظ یاد نہ ہو سکیں تو جیسے بھی ممکن ہو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک تک پہنچنے کے لیے اللہ سے اس انداز میں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان میں برکت فرما کر ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ یعنی ہم وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالی نے ہمیں بن مانگے رمضان تک پہنچا دیا۔ اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور رمضان المبارک کی ابتدا میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، تصحیح نیت کریں۔ ویسے تو ہر سال ہر عمل سے پہلے تصحیح نیت ضروری ہے، اور اسی طرح رمضان المبارک کی ابتدا میں ہی تصحیح نیت ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی عمل ذات کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا، بلکہ نیت، حسن نیت ہی اس کو اچھا کرتی ہے اور بری نیت اس کو خراب کر دیتی ہے۔ جیسا کہ نماز ہے، حسن نیت اس کو اچھا کر دے گی، اگر نیت خراب ہے تو نماز خراب ہو جائے گی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اسی طرح روزے کے بارے میں بھی فرمایا، من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا گویا کہ اس نے شرک کیا۔ تو دیکھو، ایک عمل ہے اس کے اندر اللہ کی تحمید بھی ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہو رہی ہے، ثنا بھی ہو رہی ہے، اللہ کی بڑائی بھی بیان ہو رہی ہے، اور بہت بڑی نیکی بھی ہے۔ اگر اس کے اندر دکھلاوا ہو گیا تو وہ شرک جیسا بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ ایسے ہی روزے کے اندر بھی ہم اپنی نیت کی اصلاح کریں کہ ہماری نیت جو ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اسی طریقے سے مومن کا ہر عمل جو ہے اس کی نیت جو ہے وہ عمل سے بہتر ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اچھی نیت کرتا ہے کہ اگر مجھے اللہ یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تو میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام ضرور کروں گا۔ اور دوسرا شخص وہ ہوتا ہے کہ جو یہ عمل کر چکا ہوتا ہے، اس نے ابھی نیت کی تھی اور یہ عمل کر چکا ہوتا ہے لیکن اس میں ریا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ پہلا شخص جو ہے وہ صرف نیت کی وجہ سے اس سے بہتر ہے جس نے عمل کیا اور دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کر لیا۔ رمضان المبارک کے اندر بھی کئی نیتیں ہو سکتی ہیں کہ روزہ رکھنا ہے ذلت سے بچنے کے لیے، یا میں روزہ رکھ رہا ہوں عزت افزائی کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ تو صحیح نیت یہ ہے کہ یا اللہ، میں صرف تجھے خوش کرنے کے لیے، تیری رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، تیری رضا مقصود ہے کہ یا اللہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جگہ مل جائے، تو یہ بڑے خوش نصیب لوگوں کا کام ہے، نصیب والوں کی بات ہے، نصیب والوں کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم ابتدا ہی میں اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، درست کر لیں، تاکہ رمضان المبارک کے اندر صبح سے شام تک بھوکے رہنا، پیاسے رہنا اور ضروریات کو پیچھے چھوڑ دینا، پہلے والی زندگی سے بدل جانا، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے،
اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو جائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ مل جائے، اس کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان کا پورا مہینہ تو گزار دیں لیکن اس میں ریاکاری آ جائے، اللہ کی رضا نہ ہو، دکھلاوے کے لیے ہو جائے، بجائے ان نعمتوں کے حاصل کرنے کے، اللہ کی برکات کو سمیٹنے کے، اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں اور کہیں گناہ گار نہ ہو جائیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، ہم سب جو ہے، سب سے پہلی بات، دو باتیں اس میں ذکر ہوئیں۔ پہلی بات کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں کہ رمضان تک پہنچنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمایا کرتے تھے، اللہ نے ہمیں بن مانگے رمضان تک پہنچا دیا۔ اور دوسری بات، ہم نیتوں کو درست کر لیں، ہماری نیت جیسے ہی خالص ہوگی، جتنا زیادہ اللہ کی رضا ہوگی، اتنا زیادہ ہم رمضان المبارک کے انوار اور برکات جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے انوار سے منور فرمائے اور برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔